السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج اے لیول اردو کی ایک اور لیکچر کے ساتھ میں پیش خدمت ہوں آپ کے۔ اے لیول کے نصاب میں شامل علامہ اقبال کی نظم سرمایہ و محنت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اقبال، جا اور خاص و عام میں میرا پیغام سنا دے، خاص کر مزدوروں کو، کہ تیری محنت و مشقت کو تو سرمایہ دار نے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا رکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، گویا یہاں بھی وہ مظلوم طبقے کے حقوق کے علمبردار بن کر سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پیغام دراصل کائنات کا پیغام ہے۔ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری بارات۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام اپنے پیغام کو مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مزدور، اپنی آنکھ کھول، کیونکہ سرمایہ دار کے ہیلے بہانے سبز باغ تیری محنت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ محنت تو کرتا ہے اور وہ تجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر اپنے مفادات حاصل کرتا ہے۔ وہ تجھ سے ایسے وعدے وعید کرتا ہے گویا ہرن کے سینگ پر تیری ڈولی آ رہی ہو، اور یہ سلسلہ ماہوں سال کا نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرمایہ دار طبقہ جو اپنا جو بھی کام کرتا ہے اس کا شہرہ 400 ہو جاتا ہے۔ مزدور کو جب کبھی بھی اس نے اس کی محنت کا معاوضہ دیا، اس کا ڈنکا بجایا، گویا وہ غریبوں کو اسلام کے قوانین کے تحت زکوٰۃ دے رہا ہو۔ مزدور کی محنت کا عوض اور زکوٰۃ کی ادائیگی، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اہل ثروت مزدور کو مزدوری اس طرح دیتے ہیں جیسے وہ اسے زکوٰۃ دے رہے ہوں، ان پر احسان کر رہے ہوں۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام نے حشیش کو بطور تمثیل بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کے بعد انسان دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے اچھے برے کی خبر نہیں رہتی، بالکل اسی طرح دولت مند اور سرمایہ داروں نے مزدوروں کو مستقبل کے جھوٹے سپنوں میں مدہوش کر رکھا ہے۔ دراصل یہ سرمایہ دار اپنے خون آشام ناخنوں سے مزدور کا عرق نچوڑ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ روز و شب جاری و ساری ہے۔ نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام نے اقوام کی تقسیم کا تذکرہ نہایت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا سرحدوں کی وجہ سے مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جہاں تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں۔ یہ دنیا پر حکومت کرنے والے بھی نہایت عیار ہیں، جنہوں نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے دنیا کو سدھارنے کی چابک اپنے ہاتھ میں تھام رکھی ہے۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی اقوام اور ان کے مذاہب کی عکاسی نہایت دلکش پیرائے میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے حکمرانوں کی تقلید کرتے ہوئے تو اپنی جان تک لٹا دیتا ہے۔ تو خیالی دیوتاؤں کی پرستش میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ تو نے اپنی موجودہ زندگی کی لذتوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ ان نام نہاد حکمرانوں نے گویا تیری قوت گویائی سلب کر لی ہے، اور تو ان کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہا ہے۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اس شعر میں ایک بار پھر حضرت خضر علیہ السلام نے مزدور کی سادگی کو موضوع بحث بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرمایہ دار طبقہ اپنے فریب اور دھوکے کے ایسے جال بنتا ہے کہ بیچارہ مزدور اس کی باتوں میں آ کر اس کا اسیر بن جاتا ہے۔ مزدور دل و جان سے محنت و مشقت کو اپنا شعار بنا کر سرمایہ دار کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ اس کی محنت کا صلہ فقط چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام مزدور کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے،
وقت آ گیا ہے کہ تو اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دے، لہٰذا تجھے بھی ان کا ساتھ دے کر اپنی محنت شاقہ کا صلہ وصول کرنا چاہیے۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ حضرت خضر مزدور کو درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر اس کو عبور کرنے کے منصوبے بیکار ہیں۔ اے مزدور، تو کب تک بند کلی کی طرح سہما کھڑا رہے گا؟ سرمایہ دار کے فریب تو محض شبنم کے قطروں کی مانند ہے جو پل بھر میں پگھل کر ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، اور تو کف افسوس ملتا رہ جائے گا۔ اب اٹھ اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ۔ نغمہ بیداری جمہور سے ہے سامان عیش، قصہ خواب آور اسکندر و جم کب تلک۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مزدور، تو کب تک دوسروں کی کہانیاں سنتا رہے گا؟ یہ اسکندر اعظم اور دنیا کو فتح کرنے والے حکمران، یہ جام جم کے افسانے محض ماضی کا حصہ ہیں، اور یہ حکمرانوں کی عیش و نشاط کی محفلوں کے تذکرے کس کام کے ہیں؟ اے مزدور، آخر کب تک تو یوں ہی قصے کہانیوں پر یقین کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اٹھ اور میدان عمل میں کود جا، یہی وقت ہے کہ تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ اس شعر میں بھی حضرت خضر ماضی کی یادوں میں گم انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخر کب تک تو رات کی تاریکی اور چاند و ستاروں کے غائب ہونے کا ماتم کرے گا؟ اٹھ آنکھیں کھول کے تیری نئی صبح تیرا استقبال کرنے کے لیے اپنے بازو حویدہ کیے کھڑی ہے۔ توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ اس شعر میں حضرت خضر نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے والے واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ استعمال کرنے کی پاداش میں جنت سے رخصت کر دیے گئے۔ اب یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے، جنت کی یاد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ زمین ہی تیرا مسکن اور ٹھکانہ ہے، اپنی محنت اور تحقیق سے اس دنیا کو تسخیر کر اور جنت کا نمونہ بنا دے۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ اس شعر میں آپ نے گل و بلبل کے قصے کو زیب داستان کے لیے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کا اصول ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، کالی اندھیری راتوں کے بطن سے ہی روشن صبح جنم لیتی ہے۔ اے ناداں، کب تک تو ماضی کی یادوں میں گم رہے گا؟ اٹھ اور دنیا کے نامساعد حالات کا مقابلہ کر، یہ زمان و مکان تیرے تفکر کے منتظر ہیں۔ کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ کرمک ناداں، کرمک کہتے ہیں پتنگے کو۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، اٹھ اور اپنی ذات کے عرفان کو پہچان۔ تو کب تک لکیر کا فقیر رہے گا؟ دوسروں کی مدد کا محتاج اور متلاشی کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تو بے وقوف پروانوں کا کھیل بند کر، جو شمع کے گرد گھوم گھوم کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر اور اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا پر راج کر۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ علامہ اقبال کی مزید نظم کی تشریح کے لیے انتظار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔